واصف علی واصف صاحب کی کتاب کرن کرن سورج سے چند جملے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ ترقی یا ارتقاء ضروری ہے، لیکن گہوار سے نکل کر اپنی قبر تک کتنی ترقی چاہیے؟ اصل ترقی یہ ہے کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ رہے۔ دعا پر اعتماد ہی نیکی ہے۔ جب ہم تنہائی اور خاموشی میں دعا مانگتے ہیں تو ہم اس یقین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ تنہائی میں ہمارے پاس ہے اور وہ خاموشی کی زبان بھی سنتا ہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہیں۔ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے۔ دعا زمانے بدل دیتی ہے۔ دعا گردش روزگار کو روک سکتی ہے۔ دعا آنے والی بلاؤں کو ٹال سکتی ہے۔ دعا میں بڑی قوت ہے۔ جب تک سینے میں ایمان ہے، دعا پر یقین رہتا ہے۔ جس کا دعا پر یقین نہیں، اس کے سینے میں ایمان نہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کی افادیت سے مایوس نہ ہونے دے۔ ہمیں جب اپنی فلاح کا یقین ہو جائے تو ہم دوسروں کو ان کی فلاح کے لیے تبلیغ کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جنت کی نعمتوں میں شریک ہوں۔ ہمارے دعوے کی صداقت کا ثبوت صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنی موجودہ زندگی کی آسائشوں میں بھی شریک کریں۔ کسی بڑے کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کے لیے قوی جواز اور قوی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ سفر پر جانا ہو تو پہلے جانے والے مسافروں سے حالات سفر معلوم کر لینا ضروری ہے۔ قول ہے کہ دل کے دروازے پر دربان ہو کر بیٹھے رہو۔ یہ دیکھو تمہارے دل میں کون سی خواہش داخل ہو رہی ہے، کون سا جذبہ ابھر رہا ہے۔ جو خواہشات فانی دنیا سے متعلق ہوں ان کو دل میں نہ آنے دو۔ جو جذبہ غیر اللہ کے لیے ہو اسے دل میں بند رہنے دو۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک یہی ہے کہ انہیں ماتحت نہ سمجھو۔ وہ انسان ہیں اسی طرح زندہ جیسے آپ۔ ان کے جذبات و احساسات اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا کرو۔ جو سلوک اللہ سے چاہتے ہو اپنے ماتحت کے ساتھ کرو۔ جس نے دوسروں کی بھلائی چاہی اس کا ضرور بھلا چاہا جائے گا۔ خالق کا گلہ مخلوق کے سامنے نہ کرو اور مخلوق کا شکوہ خالق کے سامنے نہ کرو، سکون مل جائے گا۔ اچھی زندگی وہی ہے جو دوسروں کو نہ خوف زدہ کرے اور نہ زیادہ برداشت۔